کرتا ہے اور ان سے منتیں مانگتا ہے، یہ جو ہے بتوں کو پوجا کرنے والا آزر، اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس وقت جو ہے وہ آزر کی قوم، نمرود کی قوم بتوں کے سامنے اپنے منتوں کو منایا کرتی تھی، بتوں کے سامنے جو ہے طرح طرح کے کھانے رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار سوچی، ایک بار جو ہے ان کا ایک میلے کا وقت آیا تو پوری قوم نے مل کر جو ہے گاؤں سے دور جا کر میلہ مناتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو پوری قوم جو ہے اس گاؤں سے باہر جا کر میلہ منانے کے لیے گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنایا کہ مجھے آ نہیں سکتا، میرے سر میں درد ہے۔ تو آپ خلیل اللہ نے فرمایا کہ میں آ نہیں سکتا، آپ جائیے منا لیں۔ اس موقع پر انہوں نے غنیمت سمجھا، ایک کلہاڑا لیا اور اس بت خانے میں پہنچ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بڑے بت ہے، کچھ چھوٹا بت ہے، کچھ اور چھوٹا ہے، سب کے سامنے کھانے کی چیزیں سب رکھی۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے کسی کا سر کو پھوڑا، کسی کے ہاتھ کو پھوڑا، کسی کی گردن کو پھوڑا، کسی کے پورے بت کو توڑا، سارے بتوں کو جو ہے اوندے گرا کر کلہاڑا جو ہے بڑے بت کے کھندے پہ رکھ کر نکل کر آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کام کر کے آئے، جب قوم آئی تو دیکھا کہ اپنے بت خانے میں بتوں کا پورا جو ہے ستیہ ناش ہو گیا ہے، پورے بتیں اوندے گرے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے قوم کے کہا کہ یہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ ابراہیم کا ہی کام ہے، وہ ہمارے بتوں کے اس کو برا بلا کہتا تھا۔ اب بات نمرود تک پہنچ گئی۔ نمرود نے پوری قوم کو جمع کیا اور پوچھا کہ یہ کام کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ دیکھیے محترم بزرگوں دوستو، دعوت اللہ کا کیا طریقہ، کیا اندازہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ خلیل اللہ گئے نمرود کے دربار میں، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے، پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، کیا ہوا؟ ہمارے بتوں کو سب توڑ دیا گیا ہے، چلو بت خانے میں جا کر پوچھیں گے کہ بڑے بت کے سامنے کون توڑا ہے۔ تو پورے حاضر ہوئے بت خانے کے اندر۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بت کے سامنے پوچھا کہ ارے یہ کام تو تم نے کیا ہے، کیوں توڑا ان بتوں کو؟ کیوں بولتے نہیں تم؟ یہ سب توڑنے کی تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ یہ بات کر رہے تھے کہ قوم نے کہا کہ ارے ابراہیم یہ تو بولتے نہیں، یہ سنتے نہیں، ان کے سامنے کیا بول رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، جب یہ بولتے نہیں، جب یہ سنتے نہیں، یہ تمہاری سنتے نہیں، تمہاری کچھ کرتے نہیں، تو تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ان تماموں کو بنانے والا ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اس کی پوجا کرو، اس کی یاد کرو، اسے مناؤ، وہ اللہ کی عبادت کرو، یہ سب اس کے جو ہے خالق، وہ مالک ہے، یہ سب مخلوق ہے، ان کو چھوڑ دو اور اللہ کے مالک کو جو ہے یاد کرو۔ اب جو ہے قوم بھڑک اٹھی، کوئی کہا کہ اس کو جو ہے مار دو جان سے، کوئی کہا کہ اسے جلا دو، کوئی کہا کہ ان کو آگ میں ڈالو۔ تو فیصلہ جو ہے نمرود پہ چھوڑا گیا۔ نمرود نے کہا کہ پوری قوم کو لکڑیاں جمع کرو اور اتنی آگ جلا دو کہ اس جو ہے آسمان تک آگ چھوئے، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نے آزمایا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جا رہا ہے کہ میرا خلیل میرا بن کر رہے گا یا اور جو ہے کسی اور کو پکارے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے کتابوں میں آتا ہے کہ 2 سال تک آگ کو جلایا گیا، اتنی زور آگ جلی کہ آسمان پر اگر کوئی چڑیا جلتی تو جھن کر بھن کر بنارا ہو جاتی۔ اب آگ بھڑک اٹھی۔ اب موقع آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا۔ اب کیسا ڈالا جائے؟ شیطان نے اس قوم کے نمرود کے دل میں بات ڈالی کہ ایک جرے ثقیل بنایا جائے، جیسا آج کرائن کا جو بنایا جاتا ہے، کرائن تھا، اسی طرح سے گلیر کی طرح سے جو ہے ایک ذرے ثقیل کو بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کو اتارا گیا، ہاتھ کو رسیوں سے باندھا گیا۔ سب سے پہلے نبی تھے جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے اس خلیل کو جو ہے کپڑے اتارے گئے۔ حدیث کے کتابوں میں آتا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے کہ جنت کا لباس ان کو پہنایا جائے گا۔
اب جو ہے آسمان پہ کھلبلی مچ گئی، فرشتے جو ہے اللہ سے ندا کرنے لگے، اللہ یہ کیا ماجرا ہے، تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اے اللہ تو رحمت والا ہے، تو کریم ہے، اے اللہ تیرے خلیل کو تو بچا لے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو میرا خلیل کیا کہتا ہے۔ فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت میکال علیہ السلام آئے، حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، جتنے بڑے بڑے مقرب فرشتے تھے سارے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا کہ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اے فرشتوں، جس مالک نے مجھے جو انتظام کیا ہے خلیل کو آگ میں ڈالنے کا، وہی مالک مجھے اس خلیل کو بچا لے گا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیے اس خلیل پر۔ اللہ کی اس وحدانیت کے یقین کو جما کر اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کے اس فیصلے پر منظور تھا، اللہ کی اس آزمائش پر کھڑے کھڑے اترے۔ اب جو ہے نمرود کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا۔ قوم یہ خوشی سے ہو رہی تھی کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی برد و سلام علی ابراہیم، اے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی جلا نہیں۔ اللہ کے خلیل نے 40 دن تک آگ میں رہا۔ اللہ نے آسمان سے دسترخوان کو اتارا، کھانے کھاتے تھے۔ اللہ نے نظارہ ان کے باپ آزر کو دکھایا، اللہ نے وہ نظارہ ان کی ماں کو دکھایا کہ اپنا بیٹا آگ کے اندر گلے گلزار ہو کر جو ہے بیٹھا ہوا ہے، جنت کا دسترخوان بچھایا ہوا ہے، جنت کا کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ اللہ کی جو مان کر چلے گا، اللہ جو ہے اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمندر پار کر دیا اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، اسی طرح سے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے اندر 40 دن تک رکھا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ نے حکم دیا کہ مچھلی کو حضرت یونس علیہ السلام کو باہر پھینکو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، 40 دن تک اللہ نے آگ میں رکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جو ہاتھ باندھے تھے وہ رسی کا ایک نار تک جلا نہیں۔ اللہ جو ہے قادر مطلق ہے، اللہ کرنے دھرنے والی ذات ہے۔ آج بھی وہ یقین اگر تمہارے اندر موجود ہو، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے ولی کے در پہ جا کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، تو اللہ روز قیامت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں وعدہ لیا ہے کہ اے میرے حبیب، میں تمہاری امت کو شفاعت ضرور کروں گا، لیکن جو میرے سوا کسی اور کی مان کر، کسی اور کی پوجا کر کے مشرک بن کر آئے گا، میں تمہاری شفاعت قبول نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے 40 دن تک، اللہ کی رضا، اللہ کی آزمائش پہ پورے اترے، اللہ نے انہیں کامیاب بنا کر دکھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دوسری آزمائش تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سارہ کو اللہ نے جو ہے بانجھ بنایا، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، آپ ضعیفی میں پہنچ گئے۔ اللہ نے جب حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام مختصراً طور پر کسی جو ہے شہر سے گزر رہے تھے تو بادشاہ نے انہیں قید کر لیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی بری نظر ڈالا، اللہ سے ندا ہوئی، حضرت سارہ علیہ السلام پاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاکیزگی کو دیکھ کر اس بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے تحفتاً دے دیا۔
تو اس وقت میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے شادی کی. اس کے بعد حضرت ضعیف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے ضعیف میں جو ہے ایک بچہ تولد فرمایا حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب پھر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا. کہا کہ اے میرے خلیل، اب دودھ پیتے شیر خور بچے کو اور اپنی بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑا. اللہ اکبر. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ملک شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معجزات دیا تھا، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے تھے. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، شیر خور بچے کو اور ایک مشکیزہ پانی، چند کھجوروں کو لے کر جو ہے شام سے ملک عرب کی طرف آ گئے. اور جہاں آج جو ہے جہاں صفا مروہ کا پہاڑ ہے، اس بیچ و بیچ میں جو ہے کھڑا کر کے اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خور بچے کو چھوڑ کر جانے لگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اے میرے شوہر، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اے میری ماں اور بہنوں، سنو، آج بھی وہ ایمان تازہ آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہو سکتا ہے. گھر میں بیٹھ کر جو ہے اپنی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ٹی وی کے اندر وہ نظارے، وہ مناظر کو دیکھ کر جو ہے اللہ کی وحدانیت کو بھلا بیٹھتے ہو. ٹی وی کو جو ہے بار بار دیکھ کر گھروں کے اندر ننگا ناچ دیکھا کرتے ہو. اللہ کی قسم، اگر وہ ہاجرہ جیسا ایمان آج بھی عورتوں کے اندر اگر آ جاوے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. وہ گھر اللہ کے احکام اور نبی کی سنت کی پیروی کرنے والا بن جائے گا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، قربان جاؤ اس ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. انہوں نے پوچھا کہ میرے شوہر، کیا یہ میرا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو کہا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، چل اے میرے شوہر آپ جا سکتے ہیں. اللہ کی رضا کے خاطر بیابان جنگل، جہاں پر کوئی چرندہ نہیں، پرندہ نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، ایک شیر خور بچے کے ساتھ ایک عورت اس بیابان جنگل میں اکیلی رہی. کس کے بھروسے پر؟ اللہ کے بھروسے پر. یقین دل کے اندر تھا کہ میرا اللہ مجھے بچا لے گا. کوئی نہیں تھا، بیابان جنگل تھا. اس وقت میں پہاڑیں تھی، صفا اتنی بڑی پہاڑ، ادھر مروہ پہاڑ بیچ میں تھے، ساتھ میں ایک مشکیزہ جو ہے پانی کا، چند کھجوریں تھے. تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بچے کو صفا مروہ کے بیچ میں سلا دیا اور بچہ رو رہا تھا. اپنے چھاتیوں میں بھی دودھ جو ہے ختم ہو چکا تھا، پانی بھی ختم ہو چکا تھا. اب پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر چڑھتی تھی، کبھی مروہ کی طرف چڑھتی، دوڑ کر آتی تھی کہ دیکھتی تھی کہ کوئی قافلہ نظر آ جاوے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب صفا سے پہاڑا دوڑ کر مروہ پر جاتی اور مروہ سے دوڑ کر صفا پر آتی، جب 7ویں چکر لگا کر جو ہے مروہ پر چڑھی جائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ بی بی کیا کر رہی ہو؟ تمہارا بچہ تو بلک رہا ہے، اپنے بچے کی طرف دوڑو. اب فوراً حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بچے کی طرف گئی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے نیچے پانی کا بلبلا، پانی کا چشمہ جو ہے ابل ہوا ہے. حدیث کے کتابوں میں آتا ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے، ایک دونوں کی جو ہے حکمت سے اللہ کے اس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے رگڑنے سے پانی کا چشمہ ابل اٹھا
اب حضرت حبیبی حاجرہ نے اسے جو ہے کٹا بنا کر بالو کا زم زم کہا، ٹھہر ٹھہر جا کہا، وہ پانی جو ہے ٹھہر گیا۔ خدا کی قسم اگرچہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زم زم نہ کہتی تو وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ آج بھی جو ہے سائنس اس پر جو ہے پریشان ہے کہ اتنا میٹھا، اتنا وٹامن والا پانی اور اس سے بڑھ کر کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ نے اپنے حبیب، اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت اسماعیل کے ذریعے سے، پیروں کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کے ذریعے سے وہ پانی کا چشمہ ابال دیا۔ اب وہاں پر اس پانی کو دیکھ کر جو ہے قافلہ رکتا تھا، بستیاں بن گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجرہ اسی قافلے کے اندر وہیں پر جو ہے اپنا ڈیرا ڈال کر رہ گئے۔ اس صفا مروہ کے چکر کو اللہ تبارک و